حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی۔ جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلیں، کیونکہ ان کا ننیحال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی۔ انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھیں، تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں، ننیحال گئیں، اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیحال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھیں۔ وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں، ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب، ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں، وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے۔ خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا۔ حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھیں، ام ایمن، یہ ساتھ رہتی تھیں، اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے، حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ فرط غم میں، جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہوا کیا، مشیت ایز دی جو چاہے۔ 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ دور گزرتا گیا، دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے۔
اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے، اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے۔ آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد، نکاح مقرر ہونے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی
ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے۔ اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔
ڈھارس بندھانے والی, تسلی دینے والی, حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے. عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے, اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے. تاریخ اسلام کی شروعات ہے. اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا, تاریخ بتا دی, حالات بتا دیے, سیاسی حالات, مذہبی حالات, اخلاقی حالات. اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی. اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا, اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں. روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں, مولا کائنات بھی ہیں, اور حضرت خدیجہ بھی ہیں, حضرت زید بھی ہیں, حضرت بلال بھی ہیں. سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ, بچوں میں مولا کائنات. بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا, اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا. مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے, لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے. آپ کا لقب تھا امین اور صادق. لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے. اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے. وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے, بڑی عزت کرتے. اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا, سب آ گئے. حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا, اے محمد, آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے. اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو, اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں, سنو غور سے, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آخری رسول ہوں, اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب, فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس, میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا. پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا. ظاہر سی بات ہے, میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی, اکھڑ مزاج, سخت مزاج, نخوت بھرا ہوا, کبر تکبر بھرا ہوا. کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی, بغلیں جھانکنے لگے. اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا. کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا, اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا. اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر, آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا, بار ہوا, تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری, تبت یدا ابی لہب و تب,
اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے، 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرت، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت اگر 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔